استاد محترم جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پہلی بار گلگت آیا. پہلی بار ان لوگوں سے ملا ہوں جو مجھ سے زیادہ سچ بولتے ہیں. اور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت کے بارے میں کبھی میں نے کہا تھا کہ جب کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو اسے کلمہ پڑھا کے پوچھنا ٹھیک اس وقت اس کو کسی سے نفرت تو نہیں ہے؟ اگر اس کو نفرت ہے تو مت مانیے گا اس کو محبت ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا تو معمر جس نے مجھے بلایا، بلکہ بلایا نہیں جو مجھے کھینچ کر یہاں لایا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے اس صوبے میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے. ان کے ویسے بھی دور فٹے ہوں، اس بات پر زیادہ دور فٹے ہوں. میری آرزو ہے کہ جوہی میں کسی سے ملاقات ہو تو یہ دور فٹے ہوں میں اس کے منہ پہ کہوں. خدا کی قسم مجھے پتہ چلا اور میں شرم سے گھٹنوں دھنس گیا زمین میں کہ یہاں لٹریسی ریٹ 80% سے زیادہ ہے. اور ہم جو ہمارے تو ملک میں ایک لطیفہ سناتا ہوں کیا حال ہے. وہ ایک ماں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو 7 والی بسمہ ہے نا اس کے 99 نمبر آیا ہے میتھ میں. تو اس نے کہا باقی کا ایک کہاں گیا؟ کہتی وہ میرا بیٹا لے کر آیا ہے. ارے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ زیادتیاں ہر گلی کوچے میں، ہر قریے میں پاکستان میں ہو رہی ہیں. ہمیں بدنصیبی سے ایک چیز سکھائی گئی، وہ ہے احتجاج کرنا. نہ اس کی کوئی مثال میرے قرآن کی آیت میں ملتی ہے، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. لیکن ہم یکمشت اس طرح اس بات پر ڈٹ گئے ہیں، چھوڑیے آپ یہ احتجاج کرنا، چھین لینے کا طریقہ اپنا. وہ کیا ہے کہ میں کیا اشعار تھے ان کے خوبصورت، میں انہیں کی رو میں اپنے 2 اشعار عرض کرتا ہوں. ہمیں ملا نے مار ڈالا اور وہاں مارا جہاں پانی نہیں ملتا. ہمیں اتنے ہمارے حصے بخیے ادھیڑ دیے اس نے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے.
مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے در اس سے پہلے کہ میں کچھ اشعار سناؤں، کچھ کہوں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ لوگوں کے بارے میں بات کروں۔ میرا جو تجربہ ہے، یہ جو 2 دن میں نے گزارے ہیں، میں نے کوئی جوس پیا تو وہ خالص تھا، کوئی کھانا کھایا تو وہ اصلی تھا۔ اللہ کے واسطے ہم جیسے بھی ہیں 2 نمبر، آپ اپنی روش نہ بدلیے گا۔ جہاں مجھے آپ سے مل کر محبت ہوئی ہے، وہاں میں تھوڑی شرمندگی جیب میں ڈال کے لوٹ رہا ہوں، اور دامے در میں میں جس کو ملوں گا، میں ان کو کہوں گا کہ شرم کرو اور گلگت بلتستان کے لوگوں جیسے ہو جاؤ۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دیکھ کر ہوئی۔ وہ جو میں کہا کرتا تھا نا کہ جس کو برانڈ خوبصورت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے اس دلیل کی پاسداری کی۔ یو آر مائی پرائڈ۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ سب لوگوں کو لے جا کر اپنے وہاں جو واحیات یونیورسٹیاں ہیں ان کا دورہ کرواؤں، ان کو بتاؤں کہ یہ ہوتی ہیں لڑکیاں۔ خدا کی قسم یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں مردوں کے رونے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مرد جب روئے تو سمجھیے وہ آنکھوں سے نہیں رویا، کہیں اندر ہی رویا ہے، دل میں۔ تو میں ان کی حالت دیکھ کر روتا ہوں، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے ہاتھ میں ہم نے اپنی نسلوں کا قافلہ دینا ہے۔ وہ نہیں ہیں، وہ آپ ہو۔ اب میں شاعری عرض کرتا ہوں۔ میں وہ سوچ رہا تھا کہ میں وہاں سے شروع کروں گا کہ میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا؟ دیکھنا اس دن ثابت ہوگا، پہلا لفظ محبت ہوگا۔ ایک نظم کے کچھ اشعار۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے مجھے اتنا عزت احترام کیا ہے، ذرا ان کو ذرا بڑی ثقیل ہو جاتی ہے نا باتیں، تو میری بیوی میری کس طرح تعریف کرتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ وہ جب میں نے لکھا نا تیری آنکھوں کی دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، تو میرے راحت کے اور بغے کے چوتھا جو شخص تھا وہ میری بیوی تھی۔ میں وہ سی ڈی بنوا کے لایا ہوا تھا، اور میں نے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ بٹھایا اور کہا پہلے تم سنو گاڑی، تو وہ گانا سن کے رو پڑی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور چومے، اور پھر یہ داد دی مجھے، کہتی ہے میں صدقے جاؤں اللہ کے، وہ دیتے ہوئے سوچتا بھی نہیں کہ میں دے کس کو رہا ہوں۔ آپ کم ہنسے ہو، کل سمجھو گے یہ بات۔ یا کبھی بڑا میرا کوئی ڈرامہ چل رہا ہو، ہیوی ڈیوٹی ڈرامہ سین چل رہا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، چہرے گال سرخ ہوں، اور آنسو ہیں کہ اب آئے کہ آئے، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں ایک حوالہ سا میرا گزر گیا ہے،
تو نوشی میری بیٹی کا نام ہے، چمچی ہے ماں کی. تو اب سمجھیے کہ ساری صورتحال میں جب بس ٹپ آنسو نکلنے والے ہیں ان کے، اور میری بیوی کو پتہ چلا کہ خلیل الرحمان قمر یہاں سے گزرا ہے، تو آواز آئی، دیکھ نوشی لکھتا کی ہے تو کرتا کی. تو اس سے پہلے کہ آپ بہت زیادہ میری عزت کرنے لگیں، میں کہتا ہوں میں اپنی اوقات میں واپس چلا جاؤں. وہ ایک اور واقعہ سنا دوں. اب تو میری حالت یہ ہے کہ جس دن وہ مجھے ڈانٹے نا تو مجھے لگتا ہے میں بیمار ہوں یا وہ بیمار ہے، تو میں خود چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہوں. اور یہی طریقہ اچھا ہے. ان کو ڈانٹنے کی عادت ہوتی ہے تو صبح اٹھتے ہی کچھ ایسا کام کیجیے کہ ڈانٹ کھائیے. نظم کے کچھ اشعار ہیں. تمہیں کچھ یاد ہے جانا، وہ پچھلی بارشوں میں ہم بڑے نادان ہوتے تھے. تمہیں کچھ یاد ہے جانا، وہ پچھلی بارشوں میں ہم بڑے نادان ہوتے تھے. صفحوں کی آنکھ سے بچ کر پرانی کاپیوں سے ہم ورق کچھ نوچ لیتے تھے. ہم ایک کشتی بناتے تھے، وہ پانی پر چلاتے تھے. ہمیں لگتا تھا جیسے ہم اسی کشتی میں بیٹھے ہیں. وہ کشتی پار جاتی تھی تو ہم بھی پار جاتے تھے. وہ کشتی پار جاتی تھی تو ہم بھی پار جاتے تھے. وہ کشتی ڈوب جاتی تھی تمہیں کچھ یاد ہے جانا، دلوں کی پارسائی پر صحیفے جب اترتے تھے. تمہیں کچھ یاد ہے جانا، دلوں کی پارسائی پر صحیفے جب اترتے تھے. سرے لوحے جنوں تھم کر لہو کی روشنائی سے تمہارا نام لکھتے تھے. تمہیں کچھ یاد ہے جانا، دلوں کی پارسائی پر صحیفے جب اترتے تھے. سرے لوحے جنوں تھم کر لہو کی روشنائی سے تمہارا نام لکھتے تھے. زمانے بھر سے کہتے تھے زمانے سے جدا تم ہو. زمانے بھر سے کہتے تھے زمانے سے جدا تم ہو. خدا صورت میں ڈھل جائے تو بس میرے خدا تم ہو. تمہیں کچھ یاد ہے جانا. دو اشعار. وہ دونوں اشعار بھول گیا ہوں، دو دوسرے اشعار اس کہتا ہوں. اچھا وہ بھی سنا دوں گا. مجھے وہ دو اشعار کیوں بھول گیا میں وہ سوچ رہا ہوں. آگے یاد. احسان جس قدر تھا اتارا نہیں گیا. احسان جس قدر تھا اتارا نہیں گیا. ایک شخص زندگی سے گزارا نہیں گیا. احسان جس قدر تھا اتارا نہیں گیا. ایک شخص زندگی سے گزارا نہیں گیا. ایک عمر بے وفا میری طاق میں رہے. ایک عمر بے وفا میری طاق میں رہے لیکن میں ان کے ہاتھ سے مارا نہیں گیا. اپنی غربتوں میں کبھی لکھے تھے جو اشعار وہ عرض کرتا ہوں.
ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں کتنی، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں، وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدلتے ہیں؟ خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں، خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں، کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے، مجھ پہ اترے میرے الہام کی بارش بن کر، مجھ کو ایک بوند سمندر میں چھپانے آئے، جب میں سنوروں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم، جب میں سنوروں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم، جب میں ہنسوں تو وہ غنچہ سا چٹکنا چاہے، جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لے آ کر، جب میں چپ ہوں تو وہ بادل سا برسنا چاہے، میری برسوں کی اداسی کو صلہ کچھ تو ملے، اس سے کہہ دو وہ میرا قرض چکانے آئے، وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے، وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے، یا میرے ضبط کو اظہار کا لہجہ دے دے، یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر، یا مجھے چوم کے تخلیق کو سانچہ دے دے، میری ترتیب اٹھا جائے خدا کی مانند، اور مٹ جاؤں تو پھر مجھ کو بنانے آئے، خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں، کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے۔ وہ ایک ہی شعر ہے، وہ آخر میں سنائیں گے جب موج بن جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں غزل کے کچھ اشعار۔ خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا، خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں جانے نہیں دوں گا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور وہ آ جائے تو پھر اس کو میں جانے نہیں دیتا۔ یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ میرا ظرف ہے پھر بھی تجھے تانے نہیں دیتا، ایک اور محبت ہی ضروری ہے مگر، چاہے ایک اور محبت ہی ضروری ہے مگر، دل تیرے بعد کسی سے بھی نبھانے نہیں دیتا۔ دو چیزیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کہیں ساری باتیں شاعری میں نہ رہ جائیں۔ میں 9ویں جماعت میں تھا تو شوق چلایا کہ ڈائری لکھوں، تو دو ہی کل چیزیں میں نے زندگی میں لکھی، وہ میں بھول نہیں پایا، اور دو میں عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے وہ دو عنوان ڈسکس کیے جو ہمیشہ میری نثر اور میری شاعری کا عنوان رہے، ایک دوستی اور ایک محبت۔
محبت کے بارے میں لکھا، محبت سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں رہنے والی وہ سیپ ہے جو ہزاروں سال ابر نیساں کے قطرے کو ترستی ہے۔ ابر نیساں وہ بارش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ اور میں نے ایسی ہزاروں سیپیں، ایسی ہزاروں نامراد سیپیں دیکھی ہیں جو سمندر کے مد و جزر کے ساتھ بہہ کر ساحل کی ریت تک آ پہنچتی ہیں اور لوگ انہیں ساحل سے اٹھا کر ان سے ہار اور بندے بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میں منع کیا کرتا ہوں، سختی سے منع کرتا ہوں کہ محبت جب ہو جائے تو پورا یقین کر لیجئے کہ کامیاب ہو گئی۔ کسی کے رہنے نہ رہنے سے وہ ناکام نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مجھے محبت ہوئی اور میں ناکام ہو گیا، وہ دو حرکتیں کر رہے ہیں، ایک ضد کر رہے ہیں اور ایک فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام لونڈوں کو منع کروں گا جو بعد میں رویا کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی اپنے لوئسٹ اسٹیپ پہ چلی جاتی ہے۔ محبت جب ہو جاتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسرا تھا دوستی۔ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا۔ سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا۔ ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میں اور میری بیوی کی ممانی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ چھوٹے تھے ماموں سے مجھ سے، ویسے بھی ہم چھوٹے تھے بہت جب ہماری شادی ہو گئی۔ ان کی شادی ہم سے 7 سال بعد ہوئی۔ تو میری بیوی کا نک نیم ہے روبی، تو اس کا نام بھی روبی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پہلی دفعہ ہوا، میں لاہور سے سرگودا گیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا میرا بیوی کے ساتھ۔ میں نے کہا شاید مبتلا ہے، تم اس غم میں لڑ نہیں رہی مجھ سے، ورنہ ہم 3 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر لڑے طے نہیں کر سکتے۔ واپس آئے تو پھر نہیں لڑ رہی ہوں۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا یا اللہ اگر یہ عادت پڑ گئی تو میری چارہ گری کون کرے گا؟ پھر تو اچانک دل کے دورے کی طرح کے حملے ہوں گے نا۔ تو واپس آؤ خلیل الرحمان قمر، اپنی اوقات میں واپس آؤ۔ تو جو ہی میں نے ٹول پلازا کراس کیا، وہاں سے میرا گھر 25 کلومیٹر دور ہے۔ تو میں نے کہا روبے، آئی کال ہر روبے، یار دیکھ کل کی بات ہے، ہم ہاتھوں سے بیاہ کے لائے تھے اس کو۔ کہتی ہاں۔ میں نے کہا چھوٹی تھی تم سے؟ کہتی نہیں میری عمر کی تھی۔ اچھا، میں نے کہا 50 کراس کر گئی؟ بس یہ میرے آخری الفاظ۔ یہ ساری گفتگو آدھے کلومیٹر میں ہوئی ہے اور 24.5 کلومیٹر جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھر میں اتر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بہت مہربانی، میں ایک عجیب سی دنیا میں چلا گیا تھا جہاں سے لوٹ کر آنا ضروری تھا۔ کبھی اس دفعہ میں ذرا کاموں سے آیا ہوا تھا، کبھی ویسے آیا تو آپ کو اس کے بڑے سارے واقعات سناؤں گا۔ ایک تو میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک دوست کا بھتیجا بھی تھا اور وہ فین تھا میرا۔ اب دوست تو جانتے ہیں نا آپس میں، تو وہ مجھے انٹرویو جیسا سوال کرتا چلا جا رہا ہے۔
تو مجھے کہتا ہے خلیل انکل آنٹی آپ پہ شک کرتی ہیں؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے دوست آنکھیں پھاڑ کے میری طرف دیکھے کہ سالہ کلمہ پڑھ گیا. میں نے کہا وہ یقین کرتی ہے بھائی، شک میں تو میں ڈالتا ہوں اس کو. میں نے زندگی اسی طرح گزاری اور یہی طریقہ اچھا ہے، کیونکہ بیویوں پر حکم ربی ہے کہ انہوں نے شوہر کی بات پر اعتبار نہیں کرنا، اور اس کی بجاوری میں وہ اتنی پرفیکٹ ہیں، یقین کیجیے. وہ ہر وہ ملازم کا، وہ جو آدمی 70 سالوں سے اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات مان لیں گے، شوہر کی نہیں مانیں گے. وہ ایک باز کی نا ایک مرغی سے شادی ہو گئی، تو کوئی 8-10 دن کے بعد مرغا ملا مرغی کو. بتا فٹے منہ، تجھے میں نظر نہیں آیا؟ تو مرغی کہتی ہے اللہ جانتا ہے شادی میں تم سے کرنا چاہتی تھی، پر میری امی چاہتی تھی کہ منڈا ایئر فورس کا ہو. آپ اجازت دے دو میں ایک سگریٹ پی لوں، میں ذرا فلو میں رہوں گا. اجازت ہے سر؟ جس کو برا لگتا ہو وہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ مجھے اجازت دے دیجیے گا، ایسے لا دیجیے گا. مجھے ایک دن تم سے پیار ہو سکتا ہے مگر وہ میری فرمائش. سناتا ہوں، گھبراؤ میں کھڑا ہوں، ابھی جانے والا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے تم لوگوں کو جا کے یاد رکھوں گا، میں چلا جاؤں تو تم لوگ مجھے یاد رکھو. ایک بات میں آپ کو نا، سگریٹ لگی ہے تو سمجھاؤں. میں پورے جوبن میں ہوتا ہوں جب سگریٹ پی رہا ہوتا ہوں. پتہ نہیں اس کی وجہ سے کل مر جاؤں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی. دنیا کی بزدل، یہ میں لڑکیوں تم لوگوں کو سب کو مخاطب کر رہا ہوں، دنیا کی بزدل ترین اسپیشیز ہے مرد. ہنسیے گا مت، یہ فیکٹ ہے. دنیا کی بزدل ترین اسپیشیز ہے مرد. وہ اپنا پورا وقار، پوری آبرو آپ کی مٹھی میں رکھ کے مٹھی کھینچ کر چلا جاتا ہے آپ کے بھروسے پر کام کرنے کے لیے. کیا کہنے سر، کیا کہنے. اس مٹھی کو کھلنے نہ دینا. کسی سے نہیں چلا جا رہا نا ساتھ تو چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس شرعی حق ہے. کسی رشتے کو گھسیٹیے گا مت اس طرح کہ یہ بیوقوفی آپ سے سرزد ہو جائے. اس مرد کی اکنامک ایکٹیویٹی یوں نیچے آتی ہے، اور ایک مرد کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے مرد جو یہ بھگت رہے ہیں، اور اوور آل ایک ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی نیچے آ جاتی ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے باپ ہیں ان سے بھی کہوں گا، شادی کے وقت کلمہ پڑھا کر بیٹی سے اس کی مرضی پوچھیے گا. وہ مولویوں نے آپ کو غلط بتایا کہ آپ سے نماز کا پہلا سوال ہوگا. جس کو بیٹی دی ہے نا، اللہ کی قسم پہلا سوال اس سے یہی ہوگا کہ شادی کرتے ہوئے مرضی پوچھی تھی اس نے. اس مرضی نہ پوچھنے کی وجہ سے میرے ہاں سوشل سٹاف میں بڑی برائیاں آئی ہیں، ان سے بچ کریے گا. ہم ماروی سلمن سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. She is nobody, just nobody, I tell you. I came across her just that time when I met. I saw her on television. I didn't know who she was. لیکن میں سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ میرے ہاں ایسی بھی کوئی بے عورت موجود ہے. صرف ایک میں آپ کو بتاؤں، مرد آپ کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، کچھ بھی غلطی خدا کی طرح آپ کا شرک معاف نہیں کرے گا.
تو بسم اللہ پڑھ کے ساری غلطیاں کیجئے، شرک نہ کیجئے، پرواہ نہیں اس کی، ہواؤں میں اڑیے فاختہ بن کر، بس اپنی لمٹس یاد رکھیے، وہ میری بھی ہیں آپ کی بھی۔ اس سے بنا تقریریں کیے ہم ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل کر جائیں گے۔ اور یہ بھی مت مانیے گا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے تو کسی کی ڈیورس نہ ہوتی، سمجھے؟ یہ ایک ڈھکوسلا ہے جو آپ کے منہ میں ڈالا ہوا ہے، جسٹ ٹو میک یو پیشنٹ انف، کہ مان جاؤ جو ہم نے کر دیا وہ صحیح ہے۔ تو جتنی لڑائی لڑنی ہے ابا سے لڑ لو، ابا لڑائی برداشت کر لیتے ہیں، کتنی دن لڑیں گے بھائی آپ سے، کتنی دن وہ پگڑیاں اپنیاں نکال کے آپ کے پیروں میں رکھیں گے، پگڑی اٹھا کے ابا کے سر پہ رکھ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابا آپ نے جو زبان دی ہے اس کے لیے میں اپنے اگلے 55 سال دے دوں، یہ مت کیجیے گا۔ آتے ہیں شاعری کی طرف، پھر کوئی لطیفہ یاد آیا تو سناؤں گا۔ کہاں چلے گئے ہو؟ عرض کر رہا ہوں تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے، تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔ اور عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی، عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی، پیار زندہ تو سرےدار بھی ہو سکتا ہے، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سے کم وقت گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے، مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے، مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں 2 اشعار، اور جی ہی نہیں چاہا اس کے بعد تیسرا شعر کہنے میں۔ مطلب یہ کہ بھولا نہیں، مطلب یہ کہ بھولا نہیں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد تھے۔ ساری رسمیں ہیں وہی دوست بجز رسم وفا، ساری رسمیں ہیں وہی دوست بجز رسم وفا، ایک یہی رسم میرے بعد نبھائی نہ گئی، ساری رسمیں ہیں وہی دوست
بجز رسم وفا، ایک یہی رسم میرے بعد نبھائی نہ گئی۔ فاصلے کتنے مماثل تھے یہاں غربت سے، فاصلے کتنے مماثل تھے یہاں غربت سے، وہ ملا بھی تو میری اس سے جدائی نہ گئی۔ اور دو اشعار عرض کر رہا ہوں۔ جلا کی لکڑیاں گیلی میں کیوں دھواں کرتا، جلا کے لکڑیاں گیلی میں کیوں دھواں کرتا، وہ دل کی بات تھی اس کو کہاں کہاں کرتا۔ جلا کے لکڑیاں گیلی میں کیوں دھواں کرتا، وہ دل کی بات تھی اس کو کہاں کہاں کرتا۔ ابھی تو شوق کی راہوں سے لٹ کے آیا ہوں، ابھی کہاں میں بھروسہ کارواں کرتا۔ وہ کیا ہے، سگریٹ پر ایک شعر کہا تھا میں نے کبھی جب میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، 8ویں یا 9th میں تھا میں اس وقت۔ میری زیادہ شاعری جو ہے 9ویں 10ویں اور فرسٹ ایئر تک کی ہے۔ تم نے جلتی ہوئی سگریٹ کو تو دیکھا ہوگا، یہ معافی نامہ بھی آپ سے۔ تم نے جلتی ہوئی سگریٹ کو تو دیکھا ہوگا، کبھی سوچا ہے کوئی ایسے بھی سلگا ہوگا۔ اب یہ سنتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہے پھول کی خوشبو، تم نے ہاتھوں میں کسی پھول کو مسلا ہوگا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ جو تیری آنکھوں کے دریا کا سے پہلے جو اشعار ہیں نا، وہ بھی 9th کلاس کے ہیں۔ گانا میں نے 2012 میں لکھا۔ وہ غزل تھی جس جو وزن پہ پوری آ گئی الاپ کے۔ لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا۔ لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا۔ تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا، تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا، کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا۔ یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا منہ کرنے کا سبب، یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا منہ کرنے کا سبب، پھر میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا۔ میں تیرے وقت کے چابک سے چل نہیں سکتا، میں تیرے وقت کے چابک سے چل نہیں سکتا، میں ایک پل ہوں جو پچھلی صدی سے بچھڑا تھا۔ میں تیرے وقت کے چابک سے چل نہیں سکتا، میں ایک پل ہوں جو پچھلی صدی سے بچھڑا تھا۔ کل ایک موڑ پہ گہنایا ہوا ملا ہے مجھے، کل ایک موڑ پہ گہنایا ہوا ملا ہے مجھے، جو چاند بن کے میری وحشتوں میں چمکا تھا۔ میں اپنے جسم کی مرضی سے مر گیا ہوں قمر، میں اپنے جسم کی مرضی سے مر گیا ہوں قمر، وگرنہ ضبط تو میرا بھی لافنا سا تھا۔ ایک پرانی غزل کے کچھ اشعار، آپ بیٹھے ہو تو میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور آپ بھی الحمدللہ سمجھیے گا۔ کم وقت تو تم لوگوں کو انگریزیاں آ گئی جو کسی کو نہیں آتی۔ میں نے 3 دفعہ انگریزی میں ٹاک کیا یونیورسٹی میں، BCom MBA
دیا ہے اونٹ، اس پر تالی نہیں چاہیے. یہ تو ابا کے خلاف جہاد کیا تھا میں اوور آل ٹاپ کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا تھا، لیکن انگریزی میں سنتا تھا نا ٹاپ پہ تو یوں کرتا تھا کہ لو ابا شکست فاش دیا. لیکن ابا ٹھیک کہتے تھے. اس ملک میں اپنی زبان کسی کو سمجھ نہیں آتی. جہاں کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو، فر انگریزی بولنا شروع کیجیے، سالہ بات سمجھ آئے گا. تو کیا کہہ رہا تھا میں، کیوں بھول گیا بیچ میں، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں سر سنیے گا. رہے وفا کے مسافر کو روک کر کہہ دو، رہے وفا کے مسافر کو روک کر کہہ دو، سفر کمائے مگر قصب جستجو نہ کرے. رہے وفا کے مسافر کو روک کر کہہ دو، سفر کمائے مگر قصب جستجو نہ کرے. طبیب شہر مبارک تجھے ہو چارہ گری، طبیب شہر مبارک تجھے ہو چارہ گری، جو زخم اس نے دیے ہیں کوئی رفو نہ کرے. سنا ہے صفِ جنوں میں، سنا ہے نماز اس کی نہیں، صفِ جنوں میں سنا ہے نماز اس کی نہیں، جو خون زخم جگر سے کبھی وضو نہ کرے. اور کمر وہ دل کو مسلمان کر کے کہنے لگے، کمر وہ دل کو مسلمان کر کے کہنے لگے، اسے کہو کسی کافر کی آرزو نہ کرے. مجھے بار بار کوئی نہ کوئی لطیفہ یاد آ جاتا ہے، پھر میں اس کو سینسر کرتا ہوں. تم لوگ نہ بیٹھی ہوتی تو کشتے زعفران بنا دیتا ہوں تم لوگوں، تمہاری وجہ سے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. وہ ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کے گیا نا ڈاکٹر کے پاس، یہ المی ہم سب کا، بڑی بیمار تھی. ڈاکٹر نے کوئی تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد کہا، خلیل صاحب سوری، بس 2-3 دن کی مہمان ہیں. خلیل صاحب بولے کہ سوری کس بات کا ڈاکٹر صاحب، 2-3 دن بھی گزار لیں گے. مجھے سب سے زیادہ سکون محبت ملی وہ میری بیوی نہیں تھی. سب حوالت دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کہاں پہنچے. وہ میری ماں تھی. میں نے سن لیا. میں گھر گیا، پکوڑے تل رہی تھی. میں نے کہا مولوی صاحب بڑا مکالمہ بولو. میں نے کہا روپے میں نہیں تھا ویسے. تمہیں ایک بات بتاؤں، جس عورت کے پہلو میں مجھے سب سے زیادہ محبت اور سکون ملا وہ تم نہیں تھی. اس کے بعد میری 3 دن بعد آنکھ کھلی اور میں اٹھتے ہی مولوی کو گالیاں دے رہا. عارف لوہار صاحب نے مجھے ایک لطیفہ سنایا. ایک مولوی صاحب کو محلے کی لڑکی سے محبت ہو گئی. آپ وہ ڈیٹ فکس کریں، لڑکی کہے کہ باہر چلتے ہیں، مولوی صاحب ڈر جائیں. تو میں امام مسجد ہوں، پکڑا گیا تو بڑی بےزتی ہو گئی. باتیں طے ہوتی رہی. آخر مولوی صاحب نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد نا عشاء کی نماز کے بعد نا سب چلے جاتا ہے، مسجد کو تالا لگ جاتا ہے، حجرہ ہو جاتا ہے خالی. تو نا 9:30 بجے نماز ختم ہو گئی، 10 بجے تو آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. نماز ختم کرا کے تالا والا لگا کے مولوی صاحب حجرے میں جا کے بیٹھے. 10 11 12 موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا.
1 نہیں آئی، 2 بجے آخر مول صاحب نے اسپیکر نکالا اور یوں گویا ہوئے ہو، حضرات میں حالی تک مسجد بیٹھا ہوں، سر عرض کر رہا ہوں، سوچتا ہوں کہ تجھے دل سے بھلا دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ تجھے دل سے بھلاؤں کیسے، سوچتا ہوں کہ تجھے دل سے بھلا دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ تجھے دل سے بھلاؤں کیسے، اپنی پھونکوں سے میں شعلوں کو ہوا کیوں دوں، اپنے ہاتھوں سے نشیمن کو جلاؤں کیسے، سوچتا ہوں کہ جسے چاند کہا تھا میں نے وہ کسی اور کے آنگن میں نکلتا کیوں ہے، سوچتا ہوں کہ جسے چاند کہا تھا میں نے وہ کسی اور کے آنگن میں نکلتا کیوں ہے، جس نے پائی ہے تیرے قرب سے دنیا حیات وہ تیری یاد کے موسم میں اکیلا کیوں ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں حرام تجھ کو، سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں حرام تجھ کو، سوچتا ہوں میں شکستوں کو گوارا کروں، ایسا کم ظرف ہے دنیا میں پیامبر جس کا کیوں نہ اس دین محبت سے کنارہ کروں، میں نے رکھا تھا تجھے دل میں خدا کے بدلے، تو وہ معبود کے مسجود پہ مائل ہی نہیں، میں نے رکھا تھا تجھے دل میں خدا کے بدلے، تو وہ معبود کے مسجود پہ مائل ہی نہیں، یا میرے عجز محبت میں کمی ہے شاید، یا تیرا ظرف میرے پیار کے قابل ہی نہیں، میں نے رکھا تھا تجھے دل میں خدا کے بدلے، تو وہ معبود کے مسجود پہ مائل ہی نہیں، یا میرے عجز محبت میں کمی ہے شاید، یا تیرا ظرف میرے پیار کے قابل ہی نہیں، اور آخری بات عرض کرام، اور بھی بت ہیں زمانے میں پرستش کے لیے، اور بھی بت ہیں زمانے میں پرستش کے لیے، وائے تخلیق تجھے میں نے تراشا کیوں تھا، روگ الفت تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ میرا تو ہی مسیحا کیوں تھا، سوچتا ہوں کہ تجھے دل سے بھلا دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ تجھے دل سے بھلا دوں کیسے۔ اب اجازت، تھینک یو ویری مچ۔